ان کے چلے جانے کے بعد شیطان قابیل کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ تو بہت برا ہوا کہ حابیل کی نظر قبول ہو گئی اور تمہاری نظر قبول نہ ہوئی۔ اب تو یہ ہوگا کہ جب تمہارے اولاد پیدا ہوگی اور تمہاری نسل بڑھے گی تو حابیل کی اولاد تمہاری اولاد پر فخر کرے گی اور کہے گی کہ ہم حابیل کی نسل سے ہیں، جن کی نظر قبول ہوئی تھی اور جو آدم کے خلیفہ تھے، اور تم اس کی نسل سے ہو جو ہر طرح محروم رہا تھا۔ قابیل نے کہا یہ تو بالکل درست ہے، لیکن اب ہم کیا کریں؟ شیطان نے کہا کہ اس کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ تم حابیل کو قتل کر ڈالو۔ جب وہ قتل ہو جائیں گے تو لامحالہ تم کو وہ اپنا خلیفہ اور جانشین بنائیں گے، کیونکہ ان کے اور تو کوئی اولاد فی الحال ہے نہیں۔ قابیل نے کہا یہ رائے تو آپ کی درست ہے، لیکن مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ قتل کس طرح کیا جاتا ہے۔ شیطان نے کہا میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک طائر کو پکڑا اور اسے ایک پتھر پہ لٹا دیا اور اس کے سر کو ایک دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ قتل کی یہ ترکیب سیکھنے کے بعد قابیل جناب حابیل کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ حابیل نے پوچھا میں نے کیا خطا کی ہے جس کے بدلے میں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تمہیں آدم نے جانشین بنا دیا اور تمہاری یہ قربانی قبول ہوئی ہے، اس لیے میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا اس میں میری کیا خطا ہے؟ اس نے کہا تمہاری خطا ہو یا نہ ہو میں تم کو قتل کروں گا، کیونکہ اگر ایسا نہ کروں تو تمہاری نسل میری اولاد پر فخر کرے گی۔ حابیل نے جب یہ یقین کر لیا کہ یہ جرم عظیم سے باز نہ آئے گا تو کہنے لگے بھائی اگر تم مجھے قتل کرنا ہی چاہتے ہو تو کر ڈالو، لیکن میں یہ بتا دیتا ہوں کہ میری طرف سے اس کے متعلق اقدام نہ ہوگا اور میں تمہاری طرف قطعاً ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ اس کے بعد وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھر سے نکل گئے اور جنگل میں چلے گئے، اور قابیل ان کا پیچھا کرتا رہا یہاں تک کہ قابیل نے حابیل کو ایک جگہ سوتا ہوا پایا۔ وہ ان کے قریب آیا اور ایک بڑا پتھر ان کے سر پر مار دیا، سر سے خون بہنے لگا اور جناب حابیل نے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس دن حابیل قتل ہوئے وہ آخری چہارشنبہ تھا۔ جناب حابیل کا قتل ہونا تھا کہ سارے عالم میں تغیرات پیدا ہو گئے، آسمان کا رنگ بدل گیا، سورج کو گرہن لگا، سیاہ آندھی چلی، درختوں سے پھل گر گئے، زمین میں زلزلہ آیا، درختوں میں کانٹے نکل آئے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے جناب جبرائیل سے پوچھا کہ ان تغیرات کا کیا سبب ہے؟ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی امر عظیم حادث ہو گیا ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے آدم، آپ کے بڑے بیٹے قابیل نے آپ کے چھوٹے بیٹے حابیل کو، جنہیں آپ خلیفہ بنا آئے تھے، شیطان کے ورغلانے سے قتل کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت آدم سخت غمگین اور رنجیدہ ہوئے اور گریہ کرنے لگے۔ ادھر قابیل حابیل کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو چھپانے کی کوشش میں تھا کہ اس نے دو کووں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور اپنے پنجے اور چونچ سے زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا۔ قابیل نے دفن کا جب یہ طریقہ دیکھا تو اس نے اسی طرح سے ایک گڑھا کھود کر حابیل کو دفن کر دیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد جب حضرت آدم حج سے واپس آئے اور آ کر قابیل سے پوچھا کہ حابیل کہاں ہے تو اس نے جواب دیا کہ کیا آپ مجھے اس پر نگراں کر گئے تھے جو مجھ سے پوچھتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ قابیل نے سزا کے خوف سے ترک وطن کر دیا اور وہاں سے بھاگ کر عدن یعنی یمن چلا گیا۔